اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد عاصم عبید سہروردی استخارے کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ جناب الحاج صوفی شوکت علی قادری صاحب بانی و سرپرست اعلیٰ جامعہ انوار مدینہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پروگرام کو شروع کیا اور حضور کی بارگاہ میں 2 سے 3 اشارات کے پیش کر کے انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ عشق احمد چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے، جو انہیں دیکھا کرے، وہ چشم بینا چاہیے، عشق احمد چاہیے، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر، زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر، ایسا جینا چاہیے سبحان اللہ، اور ایسا مرنا چاہیے، عشق احمد چاہیے، ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنا ریاض، ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنا ریاض، دفن ہونے کے لیے، دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں چند اشعار نعت کے پیش کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس میں شامل ہونے کے لیے، اپنا مسئلہ بتانے کے لیے ایک ٹیلی فون نمبر آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو نوٹ بھی کر لیں، 04236309047۔ لاہور کے ناظرین اس نمبر کو ڈائل کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، 04236309047۔ آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری کے لیے جو لوگ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں وہ 04236309048 04236309048 اس نمبر کو ڈائل کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ جو ناظرین آج شامل ہو جائیں گے، جو ناظرین نہیں شامل ہو پائیں گے، ہمارا جو جوابی لفافہ جو آپ بھیجیں گے، یہاں پر اپنا ایڈریس ہے ہمارے کوہ نور ٹیلی ویژن کے آفس کا، وہاں پر اپنا جوابی لفافہ بھیجیں، اپنا مسئلہ لکھ کر انشاءاللہ آپ کو استخارے کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو تعویذات بھی بھیج دیے جائیں گے۔ ہمارے کوہ نور ٹیلی ویژن کا جو ایڈریس ہے اس کو نوٹ کر لیں، 65 علامہ اقبال روڈ، کوہ نور ٹیلی ویژن، گڑی شو، لاہور۔ 65 علامہ اقبال روڈ، کوہ نور ٹیلی ویژن، گڑی شو، لاہور۔
جامعہ انوار مدینہ کا جو خط و کتابت کے لیے ایڈریس ہے اس کو نوٹ کر لیں. جامعہ انوار مدینہ، ریلوے PNG کالونی مغل پورہ لاہور. جامعہ انوار مدینہ، ریلوے PNG کالونی مغل پورہ لاہور. یہاں پر اپنا جوابی لفافہ بھیج کر تعویذات منگوا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا استخارے کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. اور بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ 24 آور ہمارا یہ ای میل ایڈریس آپ کے لیے اوپن ہے. ہمارے کوہ نور ٹیلی ویژن کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو نوٹ کر لیں، istakharah@kohenur.tv. istakharah@kohenur.tv یہ ہمارے کوہ نور ٹیلی ویژن کا ای میل ایڈریس ہے. اور جامعہ انوار مدینہ کا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں، istakharah@anwarmadina.com. istakharah@anwarmadina.com یہ جامعہ انوار مدینہ کا ای میل ایڈریس ہے. خط و کتابت ای میل کے ذریعے اور لائیو بھی اب ہمارے ساتھ شامل اس پروگرام میں. ہمارے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نگینا ملتان سے بول رہی ہوں. والدہ کا نام بتائیے گا. میری والدہ کا نام رفیہ بی بی ہے. کیا پوچھنا آپ نے؟ میں نے پوچھنا ہے میرے ہسبینڈ ہے، ان کا نام امتیاز حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام فیضہ مائی ہے. جی. ہمارا نا بہت عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے، نہ ہماری شادی کوئی صحیح طریقے سے چل رہی ہے اور نہ ہی وہ ختم ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور دوسرا ہم نے نا خطوط بھیجے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں ملا ہمیں. اور میرے بھائی ہیں اقبال، ان کا بھی بہت زیادہ پرابلم ہے، رشتے نہیں آ رہے کچھ، اور اگر آتے ہیں تو وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ نہ کیے جا سکے. جی آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا آپس کا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، نہ وہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چلتا رہے گا، اور ان کو یہ ختم ہونے والا معاملہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ ایک نظام بنا ہوا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں اپنے گھر میں صبح کی نماز کو پڑھیں اور عشاء کی نماز کو ان کے جو میاں ہیں وہ تو جماعت سے جا کے پڑھیں، اور یہ خود صبح فجر کی اور عشاء کی نماز کو پابندی سے پڑھیں. نمازیں 5 ہی ان کو پڑھنی پڑیں گی، اور یہ نماز پڑھ کے قل هو اللہ احد اس کی 4 تسبیحیں پڑھیں، 2 صبح پڑھ لیں 2 شام کو پڑھ لیں. درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. رہ گیا ان کا خطوط والا معاملہ، تو میرا خیال ہے شاید ہمارے پاس ڈاک میں کوئی خط باقی نہیں ہے جو اتنا لمبا ہو. 2 ماہ بتا 2 ماہ مطلب زیادہ سے زیادہ ممکن ہے کہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے کی ڈاک پڑی ہو، ایسا ممکن ہے. 2 ماہ کا ممکن نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ممکن ہے ان کے ایڈریس لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا دوبارہ جو پوسٹ کیا ہے اس میں ممکن ہے کوئی ان کے ایڈریس میں کوئی غلطی ہو. چونکہ ہم نے بیرون شہروں کے لیے جو دوسرے شہر ہیں ان کے لیے تو 1 مہینے کا رکھا ہے، اور لاہور والوں کے لیے 15 دن کا رکھا ہے. اس کے باوجود کہ میں پاکستان سے باہر تھا، لیکن خط و کتابت کا جو سلسلہ تھا وہ باقاعدہ میرے سے پوچھ کے ان کے جواب ساتھ ساتھ بھیجتے جاتے تھے. ایسے ای میل کا بھی ہوتا تھا کہ مجھے ای میل پہ مطلب میں وہاں نیٹ پہ بیٹھ کے سارے ان کو جواب دیتے رہتے تھے. ان کے بھائی والا معاملہ ہے تو وہ سورۃ یاسین پڑھیں، اللہ پاک رحمت کر دے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح انشاءاللہ. کیونکہ ناظرین ایک بات جو صرف صاحب نے کہی کہ جو لفافے ہمیں خط و کتابت کے ذریعے ملتے ہیں جو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں وہ صرف 1 ماہ کے اندر اندر ان کے ہاں دوبارہ جو ہے ایڈریس آپ صحیح لکھ دیا کریں، تاکہ آپ کو دوبارہ آپ کے ایڈریس پر آپ کا خط مل جائے، تعویذات مل جائیں، اور استخارے کے بارے میں آپ معلوم کر سکیں، وہ اس کا بھی آپ کو حل مل جائے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام نجا ہے اور میں جلم سے بات کر رہی ہوں. والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام عزیزہ بیگم ہے. مسئلہ بتائیے گا. جی میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے. اللہ مہربانی. اور ان کے شوہر کو کام ملتا ہے لیکن وہ کام پر ان کا دل نہیں لگتا ہے. اللہ پاک مہربانی کریں گے. ہمارے ساتھ جو اولاد کے معاملے میں بھائی تقریباً روز ہمیں 2 3 4 بلکہ اس سے بھی زیادہ کالز آتی ہیں کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، پروردگار عالم کا ایک نظام ہے. صحیح. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹری مرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو کوئی مرض نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے. اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہی کچھ غلط فیصلے کر لیے جاتے ہیں کہ ابھی اولاد کا سلسلہ نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے. تو یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. جو لوگ تو مریض ہیں یا جو لوگوں کو مریض نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں میاں بیوی، اور پھر وہ
اولاد کے سلسلے میں دعا بھی کر رہے ہیں اور دوائی وغیرہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں، ان کے لیے تو وظائف کارآمد ہیں. اور ایک بندے نے خود ہی پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، خود ہی مطلب میڈیسن وغیرہ کا استعمال کیا، تو اس صورت میں تو چونکہ وظائف تو اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو اور مسئلہ حل ہو جائے. اللہ پاک کے بنائے ہوئے قانون کو جب ہم توڑیں گے تو نقصان پھر ہوگا. تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے. تو ان سے گزارش ہے کوشش کریں کہ جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اولاد کے معاملے میں سورۃ مریم کی تلاوت کریں صبح و شام. 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ ہی شام کو پڑھیں، درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے. نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسباب پیدا ہو جائیں گے. یہاں پر ایک اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی وہ چونکہ ضرورت مند ایک دیوانہ ہوتا ہے، وہ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں. ناظرین سے ایک بات کہنا جو ہے مناسب سمجھوں گا یہاں پر کہ اولاد دینا نہ دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، بے شک، اور کسی کو تکلیف کے بعد شفا دینا بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو ٹھیک ہے، علاج بھی کرنا چاہیے، ضرورت مند دیوانہ بھی ہوتا ہے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہیں ایمان تو نہیں ضائع ہو رہا. کسی جگہ پر جا کے ایسا تو نہیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے اولاد لینے کے لیے ہم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ایک ہے کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں جو غیر مسلم ہے، اس نے تو میڈیسن لکھ کے دینی ہے، اس نے اپنے مذہب کا پرچار نہیں کرنا. ایک بندہ ایسا ہے جو روحانی علاج کر رہا ہے اور ہے بھی غیر مسلم، تو روحانیت سے اس کا تعلق تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو جانے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے ایمان مسلمان کے پاس دولت ہے سب سے قیمتی. اگر ایمان ہی چلا گیا تو باقی کچھ بھی نہ بچا. تو گزارش ہے ناظرین سے اولاد کے سلسلے میں ہو یا بیماریوں کے سلسلے میں، دکھ تکلیف ہو یا مصیبتیں پریشانیاں، ان سارے معاملات کے اندر دیکھنا چاہیے جہاں سے بھی آپ کسی معالج کے پاس جا رہے ہیں، کسی روحانی طبیب کی بات کر رہے ہیں، تو کیا وہاں جا کر ایمان مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جس جگہ پر ایمان کی مضبوطی ہو وہاں پر آنا جانا چاہیے اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. ان سے گزارش ہے کہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں، ان کی بہنا جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. کاروبار پر جا کے دل بھی نہیں لگتا جی، اس کے لیے کوشش کریں کہ باوضو ہو کے صبح جائیں جو کاروبار کرتے ہیں، اور جو بھی جائز اور حلال کمانے کے ذریعہ رکھا ہوا ہے اس میں باوضو ہو کے جائیں، اور اپنے اڈے پر، اڈا مینس کے دکان کاروبار جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں وہاں پر جا کے بیٹھ کے کوشش کریں کہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں. اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اصل میں بات بڑی پیاری ہو رہی تھی ایمان کی. بات تو پیاری ہے کیونکہ جس طرح ہی ہم گفتگو کرتے ہیں دوسری لائن سے ہمیں کال جو ہے وصول ہو جاتی ہے، وہ گفتگو دوران ذرا ہم دیر ہو جاتی ہے، لائن کٹ جاتی ہے. بہرحال آج موضوع جو ہے 23 مارچ کے حوالے سے بھی، جی ماشاءاللہ آج 23 مارچ بھی ہے. میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہوتی جائے گی. جی آج مطلب پاکستان کے حوالے سے بھی ہے، اور ماشاءاللہ آج پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ رہی ہے کہ پاکستان میچ بھی جیتا ہے، پاکستان کی عزت. ہاں مطلب پاکستان کی خوشی سارے مسلمان، سارے پاکستانیوں کی خوشی ہے. تو پاکستان کا چونکہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اور یہ سوچنا ہے کہ جب پاکستان بنایا تھا تو کیا نعرہ تھا ہمارا. بالکل صحیح. آج سوال یہ ہے، سارے ناظرین جو میری آواز کو سن رہے ہیں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور بات ہی خوشی کی ہے، لیکن سوال یہ ہے آج اب دیکھیں بے شمار مائیں اپنے بچوں سے جدا ہو گئی، بے شمار بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ دھماکوں کے اندر جو بچ گئے، کسی کی آنکھ کام کی نہیں ہے، کسی کا کان کام کا نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی. آج سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے پر پاکستان بنایا تھا. آج دیکھنا یہ ہے ہم سب کے گھروں کے اندر کیا یہی نعرہ لگتا ہے؟ پورے پاکستانی جتنے بھی، چاہے وہ بیرون ملک میں رہنے والے ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا، میرا نقطہ جو فکر ہے، یہ نقطہ نظر تھوڑا سا ہٹ کے ہے عام لوگوں سے، جب پاکستان بنا تھا تو ہر گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آتی تھی. پاکستان جب بننا تھا، اور جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہر میکسیمم گھروں کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اسی عمل کو دہرانا پڑے گا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں اپنے متعلق بات پوچھنا چاہ رہی تھی. جی پوچھے. مجھے نا ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ ہے.
اللہ تعالیٰ شفا دینے والا. تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی ایک دن بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں نا. تو کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایکٹیو ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح بی والا معاملہ ہے, اس ہیپیٹائٹس بی بھی کہیں کو ہوتا ہے, تو ان کو تو ہیپیٹائٹس سی ہے اور ہے بھی ایکٹیو. صحیح. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ سورت انا آتیناک الکوثر, اس سورت کو 41 مرتبہ فجر, ظہر اور عشاء میں پڑھیں. صحیح. درود پاک پہلے بعد میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ جو ناظرین میں میری آواز کو سن رہے ہیں سامعین, اور جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے, اس سے پہلے میں نے وظیفہ بتایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح. لیکن جو اصل بات ہے کہ کوشش کریں کہ جو وظائف قرآن پاک کے بتائے جاتے ہیں ان کو پڑھیں, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی بتا دیں. صحیح. اور نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور ہیپیٹائٹس سی کے جو مریض ہیں ان سے گزارش ہے کہ انا آتیناک الکوثر پڑھیں, اور جن لوگوں کو یہ صورت نہیں آتی تو وہ یاد کر لیں, زیادہ لمبی صورت نہیں ہے, کئی بڑھاپے میں ہوں گے ان سے نہیں یاد ہو سکتی, تو ان سے گزارش ہے کہ یا حیو یا قیوم اس کی 4 تسمیہ صبح شام پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ. لائیو کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام ہے ناہید. مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ شادی کا ہے. آپ کا اپنا مسئلہ ہے نا؟ جی میرا اپنا مسئلہ ہے. میں قاضی صاحب کو میل بھی کر چکی ہوں, کافی دفعہ ان کے پاس فادر بھی گئے ہیں, لیکن کچھ حل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ وظائف بھی کیے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے وظائف دیے ہیں ان کو جاری رکھیں. صحیح. اور میل میں بھی جواب میں ان کو وظائف دے دیے ہوں گے اس میں بھی. اور دوسری بات جو ضروری ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں جو وظائف دیے ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. بعض کا ایسا ہوتا ہے عبید بھائی, جیسے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, جیسے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ پڑھنے کے باوجود بھی معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اس صورت میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرچیز کر کے تو لانی نہیں پڑتی میڈیسن, یہ کسی کے پاس دوبارہ جانا بھی نہیں پڑتا. گھر میں قرآن ہے اس کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے, ثواب بھی ہوگا, اجر بھی ملے گا, اللہ رب العزت کی ذات گرامی راضی بھی ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوں گے, اور کام بھی ہو جائے گا. ممکن ہے وہ کام بہت دیر سے ہونا ہو جو آپ پھر بھی جلدی ہو رہا ہو. تو ان سے گزارش ہے خصوصی طور پر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں ان کا ضرور اسباب پیدا ہو جائیں گے. تسبیحات جاری رکھیں, جو وظائف دیے ہوئے ہیں ان کو جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. شادی میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر ہے معاملہ ان کا انشاءاللہ. اگر یہ وظائف کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی. ریسارٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں, کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا بھائی. ہیرا بات کر رہا ہوں بھائی. کہاں سے؟ لاہور. والدہ کا نام بتائیے گا. منظورہ بی بی. مسئلہ بتائیے گا. ہاں جی ساڈا مسئلہ صلح دا جی. کی مسئلہ ہے؟ صلح واسطے اسی کوشش کریں. صلح کے لیے مسئلہ ہے, ٹھیک بھائی. ہاں جی, تو وہ آگے سے 1-2 دن کا ٹائم لے لیتے ہیں کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, مان بھی جاتے ہیں اور پھر بھی نہ نئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیا مسئلہ کس مسئلے میں آپ صلح کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جی جھگڑا کو گھریلو جھگڑا ہے. مطلب فیملی کا جھگڑا گھریلو؟ ہاں جی. مطلب قتل و غارت کی بات تک تو نہیں ہے نا صلح؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے جی. مثلا آپ کے گھر کا مسئلہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی صلح ہو جائے آپ کی فیملی میں جو. ہاں جی. جی بھائی ہمارے ساتھ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. جیسے بھائی نے بتایا کہ میں نے خود ہی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو جائے. جی میں نے خود ہی اسی لیے کہا کہ کس معاملے میں صلح ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کسی ماں کے لال کو قتل کر دیا, وہ ماں بیچاری رو رہی ہے اور دوسرے اس کے اوپر صلح کا پریشر ڈالتے ہیں. ایک یہ بھی صلح ہے نا, اور ایک ہے گھریلو معاملات میں جھگڑا ہونا, یہ صلح اور ہے معاملہ. اور مینس کہ اس کے لیے وظائف تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے, جہاں پر قتل و غارت ہو یا اس میں بھی زیادتی نہ
ہو، اس میں بھی زیادتی نہ ہو. تو جیسے بھائی کا نام ماشاءاللہ بڑا پیارا ہیرا ان کا نام ہے، تو ہیرے کو تو سبھی پسند کرتے ہیں. یہ ایسا عمل کریں کہ لوگ ان کو ہیرا ہی کہیں. بالکل صحیح. تو ان سے گزارش ہے کوشش کریں آپ جو بھائی خاص کر خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں عبید بھائی، اصل میں ہوتا ہے ایسا کہ وہ اپنی جگہ پر سچے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے جو سمت میں ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سچے ہوتے ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے نظریات کے مطابق سچے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک ضرور رانگ ہوتا ہے، تو پھر ہی معاملات بڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اور بعض کا دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، کسی وجوہات کی بنا پر پرابلم چل رہی ہوتی ہے. تو ایسے صورتحال کے اندر کوشش کرنی چاہیے صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی صورت کو روزانہ صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کوشش کریں ایک ایک تسبیح پڑھیں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں درود پاک ایک ایک تسبیح پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو 21 دن کے ارادے سے کریں، اور اسی دوران ہی انشاءاللہ ان کا اسباب پیدا ہو جائیں گے صلح کے. ان سے گزارش ہے کہ جب ان کی صلح ہو جائے تو ایک ٹیلی فون کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے ہمارے پہ کرم کر دیا. جو سارے وظائف دیے جاتے ہیں اس میں اپنی ذات کو پروموٹ کرنا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو اس کی برکت سے مسائل حل ہوں گے. ہم قرآن سے دور ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں. تو ناظرین سے گزارش ہے خصوصی طور پہ کہ جو وظائف دیے جاتے ہیں وہ پڑھیں، دوسروں کو بھی بتلائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات حل ہوں گے. جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، جس نے بھی وظیفہ پڑھا وہ دوسرے کو بتا دے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے وہ تیسرے کو بتا دے. رہ گئے اجازت والا معاملہ، تو جب اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی ہے باقی سارے معاملات ویسے کلیئر ہو گئے. لیکن وہ تو بات ٹھیک ہے ساری، لیکن جب کسی درویش فقیر سے اللہ والے سے ہم لوگ میں اسی طرف آنے لگا ہوں. تو جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت بھی ملے تو ان کو میں اپنی طرف سے اجازت دے دیتا ہوں پڑھیں. اور جو اپنے اپنے پیر خانوں پر جہاں پر بھی بیت ہیں وہ اپنے پیر خانوں سے مطلب اجازت لے لیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. یہ اجازت کی بات بھی میں یہاں وضاحت کر دوں، ان کو ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے چلے کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے موکل پکڑنے ہوتے ہیں، جنہوں نے جنات کو پکڑنا ہوتا ہے، ان کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے اجازت دے دی، نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو اس لیے وہ لوگ جو وظائف کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، موکل پکڑتے ہیں، جن پکڑتے ہیں، ان کے لیے یہ سسٹم سارے ہوتے ہیں. ہم تو صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کہ مالک راضی ہو جائے ہمارے سے، اللہ پاک ہمارے سے راضی ہو جائے. تو ان بھائی سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں صبح شام صورت آخری جو صورتیں ہیں 10 ان کو بھی ساتھ تلاوت کریں. 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. اور جو میں نے پہلے جیسے بتایا ہے اس کو پڑھ لیں 41 دن کے ارادے سے، پھر بھی ان کا معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، حلیم بول رہا ہوں سمبڑیال سیالکوٹ سے. والدہ کا نام بھائی؟ سغرا بی بی. کیا پوچھنا بھائی آپ نے؟ سر میرا ایک کارخانہ ہے ڈھکا میں، جگہ ہے، کارخانہ بنا ہوا ہے، وہ سیل نہیں ہو رہا. 2-2.5 سال سے اس کے پیچھے گاہک آتے ہیں لیکن کوئی فائنل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مہربانی. اس کے لیے کوئی مہربانی. اور کافی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا ہوں، گھر میں بھی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو بیچ کے میں اپنا کاروبار کر سکوں، یا کچھ کاروبار کچھ نہیں ہے. اللہ پاک مہربانی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. یہ جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں نا، یہ تنگ دستی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان کی جو برداشت سے جب باہر ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا بے بس ہو جاتا ہے. جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ چیز نہیں ہے جس کو بیچ کر میں اپنے گھر کا گزر بسر کر سکوں. اور کمال بات یہ دیکھیں کہ پراپرٹی بھی ہے. یہاں میں ایک بات جو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، پراپرٹی بھی ہے، یعنی ان کا سورس بھی ہے جس سے ان کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ایسا ضرور ہے، ایک چیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ پراپرٹی پسند ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوڑیوں کو بھاؤ مل جائے، اس پہ بھی بندش لوگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بکے نہ. اصل میں بات بھائی ایسا ہوتا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے بھائی بتا رہے ہیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بیچنے والا پیسے اتنے زیادہ مانگتا ہے کہ لینے والا ادھر آتا ہی نہیں. صحیح. اچھا بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پرچیز کرنے والا پیسے اتنے تھوڑے لگاتا ہے کہ بیچنے والا بیچتا ہی نہیں. کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، خاص کر پراپرٹی کے معاملات کے اندر. لیکن یہ تو ریٹ جو ہے وہ بھی معقول مانگ رہے ہیں میرے علم کے مطابق، لیکن ان کے معاملات میں رکاوٹ ہے. ان سے گزارش ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت اگر اپنے گھر میں کریں خود
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ چند دنوں میں بہتر ہو جائے گا. علاوہ اس کے کوشش کریں روزانہ 4 تسمیہ صبح اور 4 ہی شام کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور سورۃ بقرہ اگر یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے, اگر یہ مسلسل پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, جیسے ان کو آسانی ہے پڑھ لیں بہتر ہے. اگر یہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے اس صورت کے اندر ایسا کام کریں, گھر میں جو بھی قرآن پڑھا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اور اگر گھر میں قرآن پاک پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اس صورت میں نے گزارش کیا درود پاک کی 4 تسبیحیں پڑھیں, اس کے ساتھ ہی پھر قل هو اللہ احد کی بھی 4 تسبیحیں پڑھ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ مجھے جوابی لفافہ بھجوا دیں, اس میں مزید وظائف ان کو بھجوا دوں گا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. حالات یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے خوشخبری کہ کچھ ہی دنوں میں ان کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بس یہ ان سے گزارش ہے. اللہ بھی بیٹھ کے اس لیے بات میں کہتا ہوں, بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوتا ہوں, دعویٰ نہیں ہے, بالکل دعویٰ نہیں. اللہ کے قرآن پر بھروسہ کر کے, اللہ کے قرآن پر یقین رکھے کہ اس کی برکت سے کام ہو ہی جانا, عزت ہماری بن جائے. تو انشاءاللہ ان کا کام جلدی ہو جائے گا. ان سے گزارش ہے جب ان کا کام ہو جائے تو کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ اللہ کے قرآن پڑھنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا. بالکل صحیح, تاکہ دوسرے ناظرین جب سنیں گے تو الحمدللہ ان کا بھی رجحان قرآن کی طرف ہو جائے. بالکل ٹھیک. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جاوید مدی عرض کر رہا ہوں جی, گجرانوالہ سے. جاوید بھائی والدہ کا نام بتائیے گا. اقبال بیگ. اپنے بارے میں پوچھیں گے بھیا؟ اپنے بارے میں جی پوچھیے بھائی. شادی کو 4 سال ہوئے ہیں جی, بچہ نہیں کوئی ہوا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, اس کے بارے میں اللہ پاک مہربانی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے کہ بتا رہے ہیں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے, ان کو اولاد عطا فرمائے. پہلی یا غالباً دوسری کال تھی جس میں نے اس بات کی بڑی وضاحت کی تھی آج کے پروگرام کی, کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی نا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. بات ہی پریشانی والی ہے. جن کے گھر میں ہے وہ بھی پریشان ہے. وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد کا کیا بنے گا, نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ساری باتیں آگے ہیں. جن کے گھر میں نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ اللہ تو اولاد دے دے. لیکن یہاں پر ناظرین کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں بھی دی اور یہ ٹی وی والوں کو بھی توفیق دی کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کر لیا, کہ یہاں پر ایمان کا بچانا اشد ضروری ہے. کسی ایسے بندے کے پاس نہ چلے جائیں جو ایمان کو ضائع کر دے. کسی ایسے شخص کے پاس مت جائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے خلاف کوئی عمل بتائے. ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن کی طرف آپ کا رخ کر دے, جو دین اسلام کی طرف رخ کر دے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی طرف رخ کر دے, جو اس دین کی طرف ہمارا رخ کر دے. وہاں پر جانے سے اولاد بھی اللہ عطا کر دے گا, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور اگلی بات کیا ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو پڑھنے سے, دین کی طرف آنے سے اللہ رب العزت کی ذات گرامی بندے سے راضی ہو جائے گی. تو بھائی سے گزارش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے گا, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو ضرور اولاد ملے گی انشاءاللہ. ان کی جو گھر والی ہیں وہ پڑھیں سورۃ مریم 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. یہ بھائی ذاتی طور پر سورۃ رحمان 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھیں. اگر قرآن پاک نہیں جو لوگ پڑھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ قل هو اللہ احد کی 1 تسبیح صبح اور شام اور 4 تسبیحیں پہلے کلمے کی صبح شام پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور معاملہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. لائیو کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں بھی بات کر رہی ہوں لاہور سے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. والدہ کا نام بتائیے گا اور مسئلہ بتائیے گا. والدہ کا نام ہے گلفام. مسئلہ بتائیے گا اپنا. میں نے اپنی جاب کا پوچھنا تھا. میں نے اسٹڈی تو کمپلیٹ کر لیا لیکن جاب کا کچھ چکر نہیں ابھی ہو رہا کچھ بھی. اللہ مہربانی کرے. کافی جگہ سی وی سے دے چکی ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے. جو لوگ جاب لیس ہیں, جن کو جاب نہیں مل رہی, اصل میں ہر بات کو بڑا ڈیپ جا کے بیان کرتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری جگہ پر سی ویز بھیجی ہیں, نہیں ہو رہا جاب, بہت ساری جگہ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض کا کہ جو جاب ہوتی رہ جاتی ہے, بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ, آخری پوائنٹ میں آ کے, یعنی آخری مراحل میں آ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنا ہوتا ہے اور پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے بالکل بھی. انہوں نے ابھی اپلائی کیا, شروع ہی کیا ابھی, الحمدللہ سیٹنگ ان کی کچھ بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان سے گزارش ہے کوشش کریں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی 1 تسبیح صبح اور شام کو پڑھیں. نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے ان کو بہتر اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی طرف اپنا رخ رکھیں.
جس سے انشاءاللہ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بات کنٹینیو چل رہی تھی جو خون کے چھینٹے آتے ہیں پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی عبید بھائی، اصل میں جو خون کے چھینٹے آتے ہیں پریشانی ہوتی ہے، شیطانی شر ہوتا ہے. وہاں میں ایک پیغام جو دینا چاہ رہا تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر میری اس بات کو بہت سارے لوگ سن کے تو خوش ہوں گے کہ انہوں نے بڑا اچھا مسئلہ بتایا. کہ کئی لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس چلے جو جی ہاں جی دم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں جناب اس کی تو بنیاد ختم ہو گئی ہے، اس کی تو جو بنیاد پیریڈ ختم ہو چکا ہے. لیکن وہ اپنا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے، لیکن میں لفظ ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے وہ کہتے کیا. جناب اس کا تو ٹائم ختم ہو گیا، اب تو یہ حل نہیں ہو سکتا. اس کا تو ایک ٹائم تھا کہ اتنے ٹائم میں اس کا علاج کر لو تو ٹھیک ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا. صحیح. اور اب تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا جی اب کیا کریں؟ اب جناب تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، دوسری طرف جو سورس بن گیا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ خیال کیا کریں بتانے والا خود ہی جھوٹ بول رہا ہے، خود ہی سچ بول رہا ہے. صحیح. فیصلہ ناظرین کریں گے. بالکل صحیح. ان سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. صحیح. علاوہ اس کے اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی کہ قرآن میں شفا ہے. تو اس میں جتنا مرضی کوئی عمل ہو، اللہ رب العزت جب کسی کو ٹھیک کرنے پہ آئے گا تو چاہے اس کی ڈیٹ ایکسپائر بھی ہو ٹھیک کر دے گا. یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے جس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی تو کھانے کے قابل نہیں رہے گی. اس لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کے قرآن میں طاقت ہے، چاہے 400 سال پرانا عمل بھی ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ. کوئی کالر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بات کو کنٹینیو تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ بابا کیا حال ہے؟ دعائیں اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے؟ میں جمیل بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جمیل بھی والدہ کا نام بتائیے گا. والدہ کا نام حضرت رشید ہے. اپنے بارے میں پوچھنا بھائی آپ نے؟ ہاں جی اپنے بارے میں پوچھنا. اور سب سے پہلے تو ایک قادری صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہے. خیر مبارک. کیونکہ یہ عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ. جی بھائی ماشاء اللہ. آپ کا ٹی وی یہ جو چینل ہے بہت ماشاء اللہ پاپولر ہے اور میں روزانہ دیکھتا ہوں آپ کا یہ پروگرام. بہت شکریہ بھائی آپ کا. تو میں نے آگے بھی کال کی تھی اور میرا نا تھوڑا بائک کا مسئلہ ہے، باہر جانے کا مسئلہ ہے. جی تو میں نے نا پیسے وغیرہ بھیج دیے ہیں کینیڈا کے لیے. صحیح. تو 2 ماہ چلے ہیں تقریباً. کچھ ادھر سے کوئی بات نہیں بنی، جواب وغیرہ نہیں آیا. تو میں نے آگے کال کی تھی تو قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سورت طٰہٰ کی نا صبح شام میں سورت پڑھا کرو ایک. تو جی بھائی ویسے آپ نے جو پیسے، کیونکہ میں کبھی یہ پوچھتا ہوں لیکن آج آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں، جو پیسے آپ نے دیے کسی ایجنٹ کو دیے ہیں یا کسی اپنے فیملی ممبر کو دیے جنہوں نے آپ کو برا؟ کسی اور بندے کو دیے ہیں. کسی اور بندے کو دیے؟ جی آپ کو ایجنٹ کو دیے ہیں پیسے. تو میں نے نمبر بھی لیا جمعے والے دن انشاءاللہ ملاقات بھی کرتے ہیں. اللہ مہربانی کرے گا بھائی. تو پلیز مجھے بتا دی، بات نہیں ہو رہا. جی جی. میرے ابو نے نا ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نا آپ کے یہ نا نظر بندی ہوئی ہے پتہ نہیں کر کے، تو آپ کو نا کامیابی ملتی ہے، کامیاب ہوتے ہو، کامیابی آگے سے ملتی نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا بھائی. اچھا نظر لگ جانا تو نظر بندی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ایسی صورتحال ہے، بہت ساری باتوں میں باتیں نکل آتی ہیں. جی جی. پہلی بات تو یہ بھائی نے جو دیا ہے ان کا کیس ابھی انڈر پروسیس ہے. ابھی تک امبیسی میں ان کا کیس سبمٹ نہیں ہوا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت تک آج کے دن ٹائم تک امبیسی میں ان کا سسٹم نہیں گیا. جائے گا تو اسٹمپ ہوگا یا نہیں ہوگا نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں یہ تسبیح جاری رکھیں، اس بات کو سن کے ڈس ہارڈ نہ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور جس بھائی کو بھی انہوں نے دیا ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، ان کا معاملہ آسان ہو جائے. بہت سارے ایسے لوگ جو پیسے دے دیتے ہیں لیکن جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں جو صحیح لوگ کام کرنے والے ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے فراڈ کر رہے ہیں، اچھے لوگ بھی بیچ میں ہی ہیں. جیسے جس بندے کو انہوں نے دیا ہے وہ فراڈ کرنے والا نہیں ہے، ان کا کام کرے گا لیکن لیٹ ہوگا. جیسے ان کا اپنا سسٹم کوئی کلیئر ہوگا تو ان کا کام ہو جائے گا. کوشش یہ کریں، جو میں نے دیا ہے ان کو پڑھنے کے لیے وظائف وہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. باقی رہ گیا معاملہ ان کا کہ انہوں نے کہا کہ کسی سے پتہ کروایا ہے، تو بھائی سے گزارش ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے پتہ کروانے والے نے اگر آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دی ہیں، کوئی وظائف دیے ہیں تو ان کو جاری کر دیں. قرآن سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو اس کو ریفیوز کر دیں.
سیدھی سی بات ہے مسلمان کے لیے. اگر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق کسی نے کوئی گائیڈ کیا ہے تو اس پر عمل شروع کر دیں. اگر اسے ہٹ کے ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو کوشش کریں کہ جو پہلے وظیفہ دیا اس کو جاری رکھیں, اس کے ساتھ سورہ رحمان شروع کر لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ ہو جائے گا, ابھی تو نہیں لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام استخارہ, اور اس میں بہت سے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب قبلہ پیر صاحب بات کر رہے ہوں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو نہ کاٹا جائے, کیونکہ جب کالر ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کالر آپ کے ساتھ اس وقت اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اس دوران جو ہے کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. لاہور کے ناظرین کو بھی پتہ ہے جو نمبر ہے انہوں نے ڈائل کرنا, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اور آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. استخارہ پروگرام ناظرین یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ کے مسائل کے لیے ہی اس پروگرام کو شروع کیا گیا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. اور اس میں صوفی شوکت علی قادری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر روزی کے حوالے سے کسی کا فون ہے یا رشتے کے حوالے سے فون ہے, اس انداز سے اور اس طریقے سے ان کو بتا دیا جائے کہ بہت سے ناظرین جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور پروگرام سے ہٹ کر بہت سے لوگ مجھے ملتے بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ جو وظائف بتا رہے ہوتے ہیں وہ وظائف ہم کرتے ہیں انشاءاللہ, اس سے ہمارے کاروبار میں بھی بڑی برکت ہے اور ہمارے جو گھر کے مسائل بھی اس میں کافی حل ہو رہے ہیں. اس وقت بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ جناب میں لاہور سے بول رہا ہوں. نام بتائیے گا. مزمل. والدہ کا نام بتائیے گا. والد صاحب کا نام. والدہ کا نام. والدہ کا نام فاطمہ. اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں بیرون ملک کے لیے میں نے کچھ پہلے میں تھا تھوڑا سا اونچا بولیے گا بھائی. میں پہلے بیرون ملک تھا. جی جی بھائی. میرے سے کچھ غلطی کی وجہ سے کچھ میرے پر پابندی لگ گئی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں تو میں اپلائی کروں تو میری وہ پابندی جو ہے کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. جی مزمل بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا آیا کہ ان کے نام میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہے پہلے, یا کسی وقت تو نہیں ہوئی تھی, یا کوئی اپنی تحریر میں کوئی چینج تو نہیں, یعنی نام کے حوالے سے, پاسپورٹ کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. جو بھی ان کو جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے آنا پڑا, بھائی سے گزارش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ حل ہونے والا ہے. لیکن ان سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ 5 جگانہ نماز کے بعد رات کو نماز تہجد میں ضرور اٹھا کریں. یہ اس کو 41 دن کا ارادہ کر لیں کہ نماز تہجد میں اٹھنے کا. اس وقت اٹھ کے رات کو, اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اس سورت کی ایک تسبیح پڑھیں, ایک تسبیح ساتھ درود پاک کی پڑھیں. اگر اس وقت یہ نہیں اٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. ایک تسبیح انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اور ایک تسبیح مینز کے 100 مرتبہ, کم ہو جائے زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, اور ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. لیکن جو نام کے معاملے والی نے بات گزارش کی ہے اس پہ تھوڑا توجہ دے لیں. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. بہت سارے ایسے ناظرین, یہ جو باہر جانے والے لوگ ہیں یا باہر سے آنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, ٹی وی پر بیٹھ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اپنے نام میں تبدیلی کی جاتی ہے, شناختی کارڈ چینج کیا جاتا ہے, یا شناختی کارڈ کے اوپر کوئی چینج کی جاتی ہے, تو اس کی تبدیلی کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو تحریر ہے نا, یا وہ سارے کا سارا جو مٹیریل ہے وہ امبیسی میں پہنچ جاتا ہے. پھر یہ وہاں جا کر جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ چینج پہلے سے ہوتی ہے, ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, جب وہ چیک کرتے ہیں تو پھر ان کے کال اور فیل میں جب فرق آتا ہے تو امبیسی ریفیوز کر دیتی ہے. یہ ایک وہ بات ہے جو امبیسیوں میں ہوتی ہے. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ جو نام کی تبدیلی ہو وہ پوچھا جائے تو بتا دیں, ویسے بھی جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو جو چینج ہو, چونکہ ان کے پاس آلریڈی ریکارڈ موجود ہوتا ہے, اور اب تو دنیا میں ایسا سسٹم چل پڑا ہے کہ آپ کو چھوٹی سی بات, جو چھوٹا سا معاملہ ہے پاسپورٹ والا, شناختی کارڈ والا, یہ اس کو چیک کرنا تو مشکل ہی کچھ نہیں ہے. تو بھائی سے گزارش ہے جو میں نے وظیفہ دیا ہے اس کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. جو اپنے نام میں یا کسی چیز میں تبدیلی کرتے ہیں ان کے معاملات, ان کے کیسز جا کے امبیسیز میں اڑ جاتے ہیں. کام ہونے کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جب کرم فرمائے تو معاملات ہو ہی جاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. تسنیم. والدہ کا نام عفت آ رہا تھا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی 2.5-3 سال, ہم اپنا ایک گھر کا حصہ بیچنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا. میں بڑا کچھ پڑھتی رہتی ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی 450 دفعہ پڑھتی ہوں روزانہ, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے. تو مجھے مہربانی سے کچھ بتائیں گے جو میں پڑھوں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. پریشان ہیں اصل میں, دکھیے دا درد دکھیا جانے, میاں صاحب کا شعر ہے نا ایک. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ 2 تسبیحیں صبح, 2 تسبیحیں شام. تسبیح مینز کے 200 مرتبہ صبح, 200 مرتبہ شام کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں. اپنے سارے وظائف کے ساتھ اس کو شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے, نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ان کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ حصہ بیچنا چاہ رہے ہیں, جی جو بھی ان کا پراپرٹی کا معاملہ ہے, جتنا حصہ بھی بیچنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاملہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول؟ جی میرا نام سریا ہے, میرا بیٹا ہے رضوان, وہ سانسیں کمپنی کا بہت شکار ہے. میں اس سے بہت پریشان ہوں. تو سیدھا کام پہ جاتا ہے, جاتا جاتا بیچ میں وہ کام جو ہے نا اس کا رک جاتا ہے. باہر کام سے سیدھا گھر نہیں آتا, یار دوستوں کے پاس کافی دیر رہتا ہے, گھر آتا ہے جب پریشان ہوتا ہے, پھر آ کے کھانا نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. میں کیا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسا بتائیں کہ میں وہ گھر میں خوش رہے انشاءاللہ. جی بہنا, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے پر کرم فرمائے اپنا. اصل میں مائیں عبید بھائی اپنے بچوں سے بڑی پریشان ہوتی ہیں, مطلب چونکہ ان کا اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا نا, برداشت نہیں ہوتا. اب ماں ہے نا, یہ بچہ تو گھر میں آتا ہوگا, جب وہ کھانا نہیں کھاتا ہوگا تو ماں کا کھایا ہوا بھی ہضم نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ ماں تو ماں ہے. تو ان سے گزارش ہے آیت الکرسی روزانہ کم از کم 15 مرتبہ پڑھ لیں, اور پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں. درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی کریں. سارے ناظرین جنہوں نے میری آواز کو سنا ان سے گزارش ہے, اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں ہمیں نہیں چھوڑیں گی. اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے گریہزاری چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے پریشانیاں ہمارے قریب آ رہی ہیں, بلکہ ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں. جیسے ہم دین کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر کوئی دیندار بھی دور ہے وہ یہ سوچے کہیں ایسا تو نہیں دکھلاوے کی دینداری ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نمود و نمائش کے لیے ہو رہا ہے. تو ان کے بچے کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے کا معاملہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بہت سے ناظرین انتظار میں, جی ناظرین انتظار میں ہوں گے. ہاں جی, بہت سارے ناظرین کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری کال ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ, میں تو کہتے نہیں آخری کال, اس لیے کہ مجھے پتا ہوتا جب آخری کال, جی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. تو ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, آج یوم پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, ہم سب کی جان اس پہ قربان ہے. تو گزارش یہ کرنا چاہوں گا, پاکستان جب بنا تھا تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. آج پاکستان بچانا ہے تو اسی عمل کو دہرانا ہوگا. ناظرین سے گزارش ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے لیکن قرآن سے تعلق تو ہے نا, اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کو عام کریں گے تو پاکستان میں برکتوں کا نزول ہوگا. بالکل صحیح. سبھی ناظرینوں سے گزارش ہے, ناظرین سے گزارش ہے کہ جب دعا کریں تو یہ پختہ ارادے سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن ماؤں کے بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد والے بنا. یا الہی اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اے مالک مولا جو مائیں جو باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان
پریشان ہیں والدین، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پہ جو محتاجی کی حالت میں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بستروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کی محتاجی کو دور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، اللہ سبھی کے گھروں میں اور دلوں میں سکون عطا فرما۔ اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرما، یا الہی صاحب قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے سچی اور سچی محبت عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرما۔ اے مالک مولا اپنی رحمت پاک صدقہ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ سبھی کے بچوں کو نیک بنا۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جن کے اولادیں معذور ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال جن دوست احباب نے دعاؤں کے لے کہا سبھی کی مرادوں کو پورا فرما۔ خصوصی طور پہ جو پردیس میں لوگ گئے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک میں جو لوگ جا کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ان کی بھی اولادوں کو نیک بنا۔ اے رب ذوالجلال اپنی رحمت پاک صدقہ سبھی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہی خصوصی طور پہ جن بہن بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تیری بارگاہ کے اندر اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اے مالک مولا تیرا تو اعلان ہے جو بندہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ کسی بچے کی، کسی بزرگ کی، کسی بہن بیٹی کی دعا قبول کر کے اللہ جتنے لوگوں نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ کوہ نور کی یہ ٹیم جو استخارہ پروگرام میں شامل ہے اس پہ اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ ان کے مالکان پر بھی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کی ان کو جزا عطا فرما۔ اے اللہ انوار مدینہ والے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہی جو جو لوگ جہاں جہاں دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ فرما۔ یا الہی العالمین آج جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو نے ہی یہ پاکستان دیا تھا پروردگار تو ہی کی حفاظت فرما۔ اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا خطہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بزرگان دین کا ادب نصیب فرما۔ بزرگان دین سے پیار عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو نیک طرف لگانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول کے سیدنا مولانا محمد و علی آلہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد عاصم عبیس سہروردی کو، الحاظ صوفی شوکت علی قادری صاحب کو، کوہ نور کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ It's a Kohinoor presentation.